हेलो दोस्तों, मैं हूँ आकाश। तो ये साया डरावनी कहानी का एपिसोड 2 है। तो चलो शुरू करते हैं अपना एपिसोड 2। आखिरकार दोनों ने अपने जिगर गोशों को रवाना कर दिया। बेगम साहिबा को इकबाल के जाने की क्या तकलीफ हुई इसका तो कुछ पता नहीं था, लेकिन गुलाब खान काफ़ी मुश्किल में पड़ गया था। स्कूल की तालीम और खेल के साथ साथ शहबाज खान गोरगनी में भी उसका साथ पूरा पूरा देता था। हरचंद के इकबाल के साथ पढ़ते हुए उसके अंदर भी तमगनत पैदा हो गई थी, लेकिन वो बाप का पूरी पूरी तरह हाथ बटाता था और उससे भी गर्दन नहीं मोड़ता था। कब्रों की खुदाई, स्लिप्स लगवाना, मिट्टी का गारा बनाना, सारे काम होशी से कर लिया करता था। लेकिन उसके जाने के बाद गुलाब खान काफ़ी अकेला पड़ गया था। कुछ दिन के बाद पड़ोस में उसे एक लड़का मिल गया था जो उसकी मदद कर दिया करता था, और गुलाब खां उसे 10-20 रुपए दे देता था। लेकिन वो मन मौजी था, दिल चाहा तो आ गया वरना नहीं। शहबाज खां की बात ही कुछ और थी। अक्सर गुलाब खां सोचता था कि उसके दादा भी इसी कब्रिस्तान का गोरगन था। बाप ने भी सारी जिंदगी यही कब्रें बनाई और अब वो भी यही कुछ कर रहा था, लेकिन हड्डियां कमज़ोर हो गई थी। बेटा बहुत बड़ा सहारा होता है, जवान होगा और इस कब्रिस्तान का शहंशाह कहलाएगा। लेकिन उसके शहर जाने के बाद गुलाब खान काफ़ी मुरझा गया था। दिल का एक गोशा वीरान हो गया था और बहुत सी सोचों ने उसे घेर लिया था। पता नहीं बेगम साहिबा की बात मानकर उसने अच्छा किया था या बुरा। उसके बाद इन कब्रों का रखवाला कौन होगा, कौन? कभी कभी रात की तारीकियों में दिल घबराता था तो वो बाहर आकर बैठ जाता और फिर ये तमाम एहसासात उसका पीछा करने लगते थे। आज भी ऐसी ही रात थी। बारिश और काले बादल, आसमान पर चमकती बिजली उसे बहुत पसंद थी। लेकिन साथ ही साथ बेटे की याद भी दिल के किसी गोशे में दुखन बन जाती थी। इस वक्त भी शहबाज उसे बहुत याद आ रहा था। इस याद में मोहब्बत भी थी, गुस्सा भी था और जलाहट भी। सर्दी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी, बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे, लेकिन बारिश बूंदाबांदी तक ही महदूद थी। ऐसी सूरत में अगर शहबाज होता तो कम से कम कब्रिस्तान के हाथे की दूसरी सीमत का गेट ही बंद कर देता। अब इस सर्दी में उसे उठकर वहां तक जाना पड़ेगा। बिजली चमक रही है, किसी से कहने की बात भी नहीं है कि इस बिजली से उसे बहुत डर लगता है। गुलाब खान ने बीड़ी का आखिरी कश लिया और फिर उसे एक तरफ उछाल दिया। नन्ही सी चिंगाड़ी लकीर बनाती हुई दूर तक चली गई थी। फिर पानी की एक बूंद ने उसे ताका और उसके सिरे को छू लिया। चिंगारी बुझ गई। गुलाब खान अपनी जगह से उठा। उसके हलक से एक हल्की सी गिरा निकल गई थी। उसके साथ ही बुड़बुड़ा उठा, धत तेरे की! इंसान सारी जिंदगी अपनी मर्जी का मालिक होता है, बादशाह होता है अपने घर का, मगर जब औलाद जवान होती है तो सबसे पहले बादशाहत वही औलाद छीन लेती है। फिर उसकी सूरत देखनी पड़ती है कि शहजादे क्या कहना चाहते हैं। शहबाज डॉक्टर बन रहा है और वो कर रहा है। वो क्या होता है? अब मुझे तो अंग्रेज़ी आती भी नहीं है। बेगम साहिबा ही बता रही थी कि दोनों बच्चों को उन्होंने किसी अस्पताल में ब्रेक्सिट के लिए रखवा दिया है। क्या नाम बता रही थी वो? हाउस चाप। हाँ हाँ हाँ, हाउस चाप। बिजली की चमक और मध्यम बूंदाबांदी में उसे पिछली तरफ के गेट को बंद करना था। अपने जहन को हटाने के लिए वो हाउस चाप की गर्दान करता हुआ आगे बढ़ा और कब्रों के दरमियान से गुजरने लगा। इनमें से बहुत सी कब्रें उसने अपने हाथ से बनाई थी। बाकी जो पुरानी कब्रें थी इनकी देखभाल भी करता रहता था, बिल्कुल इसी तरह जैसे मरने वालों का कर्ज अदा कर रहा हो। जीने वाले तो किसी न किसी तरह अपना काम निकलवा लेते हैं, कभी पैसे खर्च करके, कभी सख्ती करके, कभी बुरा भला कहकर। लेकिन वो जो बेबसी की नींद सो रहे होते हैं, इनका ख्याल तो खुद ही करना पड़ता है। गुलाब खान ने अपने जहन में तस्वर की एक दुनिया बात कर ली थी। इन कब्रों में लेटे हुए लोगों के चेहरे तलाश लिए थे। हालांकि इन चेहरों को उसने कभी नहीं देखा था। वो इनसे अक्सर बातें करता रहता था। बिल्कुल डर नहीं लगता था उसे इनसे। भला इनसे क्या होगा था? ये तो अपने दिन रात के साथी हैं। बचपन से लेकर अब तक इनका साथ रहा है। लोग डरते हों तो डरते हों, भला मेरे दिल में इनके लिए क्या डर होगा? हाँ, बादल की गरज, बिजली की चमक अलग चीज़ है। इन सोचों ने उसके दिल से थोड़ी देर के लिए गरज चमक का खौफ निकाल दिया था। वो गेट तक पहुंच गया। गेट का एक पार्ट खुला हुआ था, शायद हवा से खुल गया था। हालांकि काफ़ी वजनी था और इसके खोलते हुए काफ़ी ज़ोरदार आवाज़ भी पैदा होती थी। गुलाब खान थोड़े थोड़े अरसे के बाद इसके चूल्हों में तेल भी डालता रहता था,
کہ مٹی اور گرد سے یہ تیل سوکھ جاتا تھا۔ پھر دھوپ بھی تو کوئی کم نہیں پڑتی، ابھی ذرا سی بارش ہوئی ہے، اس کے بعد دیکھو تماشا، آندھیاں چلیں گی اور مٹی جم جائے گی ان چولہوں پر۔ اس نے گیٹ کو پکڑا اور ابھی بند کر ہی رہا تھا کہ ٹارچ کی روشنی اس پر پڑی۔ پھر تھوڑے فاصلے سے کچھ لوگ آتے ہوئے نظر آئے۔ گلاب خان نے منہ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھا، کوئی جنازہ آ رہا تھا لیکن بہت کم لوگ اس میں شریک تھے۔ گلاب خان حیران رہ گیا۔ اس نے گیٹ بند کر دیا اور کنڈی لگا دی۔ 12 بجے بعد کسی میت کو دفنانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن لوگ بھی کمال کے ہوتے ہیں، منہ اٹھا کر چلے آتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، اپنا دکھ درد بیان کرتے ہیں۔ اب بھلا سوچو، نہ پہلے سے کوئی قبر کا آرڈر دیا گیا تھا، نہ کسی نے اس سے ملاقات کی تھی۔ اب کوئی دماغ تھوڑی خراب ہے میرا کہ آدھی رات کو کدال باوڑا لے کر ان لوگوں کی خواہش پوری کروں گا۔ وہ رک کر انہیں دیکھتا رہا۔ اس نے سوچا کہ انہیں سمجھا دے گا کہ اب میت صبح ہی کو لائی جائے، اس وقت تدفین کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ وہ لوگ تیز قدموں سے چلتے ہوئے گیٹ تک پہنچ گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، سنو بھائی سنو، میری ایک بات سنو۔ گلاب خان نے سامنے کے بنگلے کے باہر روشنی دیکھی۔ یہ انہی بیگم صاحبہ کا بنگلہ تھا جنہوں نے شہباز کو ان سے دور کر دیا تھا۔ بنگلے کے سامنے چوکیدار ہوتا تھا، لیکن اس وقت بوندوں اور بادلوں کی گڑگڑاہٹ کی وجہ سے وہ بھی غائب تھا۔ گلاب خان گیٹ کے پاس رک گیا۔ ان میں سے ایک آدمی آگے آیا اور بولا، میری بات سنو، تم اس قبرستان کے گورگن ہو نا؟ ہاں جی ہیں۔ دیکھو بھائی، ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ 12 بجے کے بعد کسی میت کی تدفین نہیں کی جاتی، لیکن میرے بھائی اس وقت ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اور میرے بھی بھائی، میت کو دیوار سے باہر رکھو اور انتظار کرتے رہو۔ صبح 6 بجے کے بعد اسے اندر لے آنا اور کوئی 11-12 بجے تک میں اسے دفن کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ ارے بات تو سنو، اس شخص نے کہا۔ اس نے گلاب خان کو گیٹ میں تالا لگاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور بولا، تالا مت لگاؤ، میری بات سنو۔ بھائی صاحب، سرکاری قانون ہے، ہمارا قانون نہیں ہے۔ اگر اس وقت کوئی ایسا کام کریں گے اور پتہ چل گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا، ہماری شامت آ جائے گی۔ پھر جو موت کا رجسٹر ہوتا ہے نا، اس میں ہم کون سا دن لکھیں گے؟ بھائی جی اس وقت تو ہم معافی چاہتے ہیں۔ دیکھو گورگن، میری بات سنو، ضد مت کرو، قانون تمہارے ساتھ ہے۔ مجھے دیکھو اور پہچانو مجھے، میں پولیس آفیسر ہوں، میرا نام انسپیکٹر فرزند ہے، اور ہمارے ساتھ یہ مجسٹریٹ صاحب بھی موجود ہیں۔ اب تم سوچ لو، اگر تم نے علاقے کے پولیس آفیسر اور مجسٹریٹ کی بات نہ مانی تو تمہیں پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ میں تمہیں یہاں سے گھسیٹتا ہوا لے جاؤں گا، رات بھر تھانے میں رکھ کر ماروں گا۔ اے صاحب جی، آپ بلا وجہ ہمیں دھمکی دے رہے ہو۔ آپ بے شک پولیس والے ہوں گے اور یہ جج صاحب ہوں گے، لیکن قانون تو آپ ہی کا بنایا ہوا ہے نا۔ دیکھو گورگن، کیا نام ہے تمہارا؟ گلاب خان۔ ارے دیکھو گلاب خان، کبھی کبھی قانون میں لچک بھی پیدا کرنی پڑتی ہے۔ تم یہ نہیں سوچ رہے ہو کہ بارش ہو رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، ہو سکتا ہے صبح تک بارش تیز ہو جائے، کتنی پریشانی ہوگی ہمیں۔ یہ تدفین ابھی کرنی ہے۔ اور سنو تم بالکل بے فکر رہو، تمہاری مزدوری تمہیں 4 گنا ملے گی۔ چلو دروازہ کھولو، ورنہ اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ گلاب خان نے بے بسی کی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ وہ لڑنے بیڑنے والا آدمی کہاں تھا؟ پولیس اور جج سے کون لڑ سکتا تھا؟ اس نے گہری سانس لی اور گیٹ کھول دیا۔ ان کی تعداد 6 تھی، 4 جنازہ اٹھائے ہوئے تھے اور 5واں وہ تھا جس نے سامان اٹھایا ہوا تھا۔ ایک ان سب سے پیچھے تھا، گویا مجسٹریٹ صاحب بھی جنازہ اٹھائے ہوئے تھے۔ خیر یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لوگ اپنے اپنے عزیزوں کے جنازے اٹھاتے ہی رہتے ہیں۔ وہ سب اندر داخل ہو گئے۔ گلاب خان نے گیٹ بند کر دیا، پھر بولا، روشنی آگے لے آؤ صاحب، قبروں کے درمیان ٹھوکریں کھاؤ گے۔ ہمیں تو ہے راستہ پتہ ہے، مگر آپ کو تکلیف ہوگی۔ تم ایسا کرو گلاب خان، تمہارے پاس روشنی کا کچھ انتظام ہے؟ کوئی لالٹین وغیرہ؟ وہ بھی لے آؤ، اور کدال اور باوڑا بھی لے آؤ، انتظام کر لو، قبر کھودنا ہوگی ہمیں۔ صاحب کیوں ہماری جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ بڈھے آدمی ہیں ہم، گھر میں اور کوئی مددگار بھی نہیں ہے، ہم قبر کیسے کھودیں گے؟ آپ خود بتاؤ۔ بالکل بے فکر رہو گلاب خان، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ آپ سے کیا کہیں، آپ نے تو ہمیں پریشان کر دیا ہے۔ یار تم سے کہہ دیا ہے نا ہم نے کہ تمہیں مزدوری ڈبل بلکہ 4 گنا دیں گے۔ انسان کو کم از کم تھوڑا سا تو تعاون کرنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے ہم اس وقت اس لیے میت دفن کرانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے بھی کچھ مسائل ہے۔ ایک تو ہم غمزدہ لوگ ہیں، اوپر سے تم یہ نخرے دکھا رہے ہو۔ دوری کی بات بالکل نہیں ہے صاحب،
ہم اتنی ہی مزدوری لیں گے آپ سے جتنی سب سے لیا کرتے ہیں، بس ہم قانون کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ میں نے کہا نا، قانون تمہارے ساتھ ہے، تمہارے سامنے ہے، اگر کوئی پریشانی تم تک آتی ہے تو تم ہمارا نام لے دینا، رجسٹر میں ہم اپنے بارے میں تمام تفصیلات لکھیں گے، تصحیح بھی کریں گے، اور تم اس کے لیے بے فکر رہو کہ تم اکیلے قبر کھودو گے، ہم سب مل کر تمہاری مدد کریں گے۔ بھاوڑے وغیرہ لے آنا۔ گلاب خان بالکل بے بس ہو گیا تھا۔ وہ واپس پلٹا اور اپنی جھونپڑی پر پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کھدائی کا سامان لے کر آ گیا۔ ایک جگہ منتخب کی گئی اور وہ لوگ واقعی اس کی مدد کرنے لگے۔ گلاب خان نے انہیں منع بھی کیا اور بولا کہ سرکار ہمارا کام ہے، ہمیں کرنے دیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، نہیں گلاب خان، تم نے ہمارے ساتھ انسانیت کا سلوک کیا ہے تو ہم تمہارے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے۔ گلاب خان ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ اس نے 2-3 بار انہیں دیکھا۔ بڑے عجیب سے لوگ تھے، حالانکہ فیشنیبل کپڑوں میں ملبوس تھے، مگر کھدائی کا کام بے فکری سے کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ نرم ہوتا چلا گیا۔ ان لوگوں کی واقعی مجبوری ہے، رات بھر میت کہاں رکھیں گے؟ یہی شکر ہے کہ بارش ابھی تیز نہیں ہوئی تھی۔ ہلکی بوندا باندی مسلسل جاری تھی اور بادل گرج رہے تھے۔ بجلی کی چمک اس وقت کارآمد ثابت ہو رہی تھی۔ خاصی دیری لگ گئی اور اس کے بعد میت کو قبر میں اتار دیا گیا، پھر قبر بند کر دی گئی۔ گلاب خان اپنے کام سے فارغ ہو گیا۔ بہت دیر ہو گئی تھی۔ بیوی اور بیٹی کو اس کی مصیبت کا پتہ تک نہیں تھا اور وہ اپنی چھوٹی سی گڈیا میں مزے کی نیند سو رہی تھی۔ گلاب خان نے سوچا کہ یہ بھی ایک زندگی ہے۔ اب رات آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے، اب کسے نیند آئے گی؟ تدفین کے بعد ان لوگوں نے گلاب خان کا شکریہ ادا کیا اور پھر رجسٹر میں انہوں نے دوسرے ہی دن کا اندراج کیا تاکہ کوئی قانونی گڑبڑ نہ ہو۔ اس کے بعد انہوں نے گلاب خان کو پیسے دیے، لیکن گلاب خان نے ان سے 1 پیسہ بھی زیادہ نہیں لیا۔ اس نے کہا، نہیں صاحب، اگر ایسا کرتے تو یہاں گورگن نہ ہوتے۔ باپ دادا کے زمانے سے یہاں کام کر رہے ہیں، کچھ اور کام کر لیتے۔ پیسہ بڑی بری چیز ہے، اس کا آنا اور جانا دونوں ہی برا ہوتا ہے۔ ویسے اس کا حصول کوئی مشکل کام نہیں ہے، تھوڑے سے کپڑے اتارنے پڑتے ہیں، بس پھر پیسہ ہی پیسہ۔ اور صاحب، ہم نے آج تک کپڑے نہیں اتارے۔ تم بہت اچھے آدمی معلوم ہوتے ہو گلاب خان۔ بہرحال تم نے ہماری مدد کی ہے، تمہارا بہت شکریہ۔ اور اس کے بعد وہ سب قبرستان سے باہر نکل گئے۔ گلاب خان ان کے ساتھ ساتھ ہی گیٹ تک پہنچا تھا۔ اس نے قبرستان کا گیٹ بند کیا۔ واپس آتے ہوئے البتہ ایک بات اس نے ضرور سوچی تھی، وہ یہ کہ یہ لوگ پیدل آئے ہیں، کوئی گاڑی وغیرہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب پیدل ہی واپس جائیں گے، ہو سکتا ہے کہیں آس پاس ہی رہتے ہوں، ویسے پتہ تو کافی فاصلے کا لکھوایا تھا۔ بہرحال وہ انہی باتوں کو سوچتا ہوا اپنی جھونپڑی میں واپس آ گیا۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہو چکا ہے۔ تو اگر آپ کو ایپیسوڈ اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔